من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. یہ آج کی ان دونوں آیتوں کا تعلق بلکہ تکملہ ہے سابقہ آیت سے، جس کے اندر ذکر تھا کہ کائنات کو پیدا کر پھر انسان کو اس کائنات کا حصہ بنایا، اس زمین کے اوپر رہائش کے لیے، نعمتوں سے نوازنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس زمین کے ہر چیز کو تابع، مسخر، اس سے استفادہ کرنا اس کے لیے آسان کر دیا، استعداد، طاقت، صلاحیت، عقل، فکر، فہم عطا فرمایا۔ یہ وہ چیزیں عام طور پر جو انسان کا تعلق ہے، رابطہ ہے، سمجھ سکتا ہے، اس سمجھ کو ذرا آگے بڑھائے۔ وہ چیز ذکر کر دی گئی تھی، تھا تو کچھ بھی نہیں، پھر سب کچھ ہو گیا۔ کچھ بھی نہیں تھا تو کون تھا، پھر اس نے کیا کیا اور کیوں کیا، اس نظام کو کس کے ساتھ جوڑ دیا۔ انسانی فکر کے لحاظ سے، نظر کے لحاظ سے آسمان زمین کو الگ الگ دیکھتا تو ہے۔ پچھلی آیت میں بتا دیا گیا تھا کہ یہ الگ الگ تھے نہیں، صرف ایک ہی قرہ تھا۔ اس کے دو معنی، مفہوم، دو قسم کی تفسیر، دونوں مطلوب، مراد اور متعلق ہیں۔ ایک ہی کرے کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اس کو ٹکڑے کروایا، ایک حصے سے آسمانوں کی دنیا بنایا، آسمانوں کو ایک سے یہ دنیا زمین کا حصہ بنایا۔ تھے تو ایک، اس سے پہلے جو کچھ نہیں تھا، صرف پانی کی شکل پیدا کیا اللہ نے۔ اپنے صفت جلال اور روب سے سب پانی پانی کی جیسے ہیں۔ وہی معنی مفہوم ہے جو سورہ ہود میں گزرا ہے، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ۔ جو کچھ تھا صرف اور صرف پانی کو پیدا کیا، اور عرش اسی کے اوپر، یعنی سارا احاطہ قدرت کا اسی پر تھا۔ پھر دوسری اپنی تجلی کے ذریعے سے اس پانی کے ایک حصے کو منجمد کیا، پھر فلاں فلاں چیزیں بنایا، فلاں فلاں بنایا، تفصیلات گزری۔ ماباقی زمین والے حصے کو بھی جو کرہ تھا پانی کے اوپر رکھا، پھر اسی سے ایک بخارات والی کیفیت، جیسے دھواں والی جیسی کیفیت، پھر اونچا بلند کر وہ آسمانوں میں منقسم فرمایا۔ وہ ایک طویل تفصیل ہے فلسفی اعتبار سے۔ پھر اس زمین کے اندر حیات، جان، زندگی پائے جانے والی جتنی مخلوقات ہیں، جس کا ایک حصہ انسان بھی ہے، حیوان بھی ہے، نباتات بھی ہیں وغیرہ، ساری کے ساری چیزیں، ان تمام کے تعلق کو، ان کی حیات کو اللہ تعالیٰ نے پانی کے ساتھ جوڑ دیا۔ پھر اس زمین کے حصے کو بنا کر پانی پر تھا تو زمین استقرار نہیں تھا، جیسے سمندر میں موجیں جھومتی رہتے ہیں، تلاطم ہوتے رہتا ہے، زمین کا کرہ بھی اس طرح ہلتا ہوا کوئی ٹک نہیں سکتا تھا۔ تو اس کی وضاحت آج کی اس آیت میں ہے، وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے اس زمین میں بڑے بڑے پہاڑوں کو نصب کر دیا۔ یہ چھوٹے موٹے جو پہاڑ ہیں، نام کے لحاظ سے پہاڑ ہیں، لیکن یہ پہاڑ مراد نہیں، جیسے ہمالیہ اس قسم کے بڑے، جس کی قریب 4000 کے قریب تک ساری دنیا میں اس قسم کے بڑے بڑے پہاڑ ہیں۔ وہ یہ کام کرتے ہیں کہ زمین کو ہلنے سے روک دیتے ہیں، جبکہ زمین پانی کے اوپر ٹکی ہوئی ہے تو وہ ہل نہیں پاتی، سکون کے جیسا دکھائی دیتی ہے،
جبکہ وہ تیز رفتار کے ساتھ گھوم رہی ہے۔ پانی کا جہاز بھی زیادہ خطرے آ جاتے ہیں، بڑی بڑی موجیں جب آ جاتی ہیں تو جہاز بھی ٹک نہیں سکتا۔ جان بچانے کے لیے انسان اس کو بھی ٹکانے کے لیے لنگر ڈالتے ہیں، یعنی لوہے کے بڑے بڑے گولے ہوتے ہیں جو سینکڑوں ٹن وزن والا موٹی زنجیر کے ساتھ وہ جہاز کے چار طرف جڑے ہوئے رہتے ہیں۔ جب ایسا خطرہ ہوتا ہے تو چاروں طرف سے وہ بڑی زنجیر، چھوٹی رہی تو زنجیر، موٹی رہی تو سنکل کہتے ہیں اس کو، اس کے ذریعے سے نیچے چھوڑ دیتے ہیں سمندر میں۔ بڑی موج بھی آ کر جب اس کو جھکولا دیتی ہے تو وہ بڑے گولے اس کو پلٹنے نہیں دیتے۔ بس اسی قسم کے قریب کیفیت زمین کے اندر جو سکون اطمینان نہیں تھا، اللہ نے بڑے بڑے پہاڑوں کو اس کے اوپر رکھ دیا۔ اسی کیفیت کو سورہ کے اندر وَجَعَلْنَا الْجِبَالَ أَوْتَادًا، وتد کسی چیز کو، بڑی چیز کو نصب کرنے کے لیے بڑے بڑے کھوٹیاں جو ہوتی ہیں اس کے ذریعے سے اس کو جوڑ دیتے ہیں، جوائنٹ دے دیتے ہیں تاکہ وہ ہلنے نہ پائے۔ بس اسی قسم سے پہاڑوں کو کر دیا اے انسانوں تاکہ تم کو اس زمین کے اوپر ادھر سے ادھر گرانے نہ پائے، تاکہ تم ٹک سکو، اٹھ سکو، بیٹھ سکو، چل سکو، پھر سکو۔ اللہ کی قدرت کی ساری چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل مقام کر سکو، تمہارے رب نے کیا۔ جعلنا فیہا فجاجا سبلا، پھر اتنے بڑے پہاڑوں کے درمیان سے بھی، دو پہاڑوں کے درمیان میں راستہ وادیوں کے جیسا، یعنی ایک طرف سے دوسری طرف، ایسا نہیں کیا کہ پہاڑوں کی ایک لائن لگا دے کر اس پار ان پہاڑوں کے پار جانا آپ کو مشکل ہو جائے، ایسا بھی نہیں کیا۔ کشادگی، کھلا پن بھی چھوڑا۔ کیوں؟ مادی اعتبار سے دنیا میں تم راستے پا سکو، بھٹک نہ سکو، دشواری حاصل نہ کر سکو، یہ مادی دنیا۔ تو اسی طرح اللہ تک پہنچنے کے لیے ایمان کے، روحانی کیفیت کے، نور کے راستے انبیاء کے ذریعے سے، مقدس کلام پاک کے ذریعے سے تم کو پیش کر دیا تاکہ اپنی منزل کو پا سکو۔ لیکن تم ہے کہ اس کو چھوڑ دے کر دنیا داری، دنیا کی رغبتوں میں، شیطانی طاقتوں، قوتیں، اس ذہن اور فکر رکھنے والے طور طریقوں سے جڑنے کا نام ہی زندگی سمجھ بیٹھے۔ پھر کمال ہے کہ یہ انسان کی نظر و فہم کے لحاظ سے وہ حقیقت ایک اور ہے۔ آسمان کو ہم نے ایک چھت جیسا کر دیا، بنا دیا، بالکل ایک محفوظ چھت ہے جو زمین کو کور کیا ہوا ہے، جدھر بھی جاؤ آسمان نظر آئے گا۔ پھر آسمان کی حقیقت، اس کی بڑی طویل تفصیل ہے۔ یہ تمام بڑی بڑی وہ چیزیں، قدرت کے نشانیاں جو تمہارے نظروں میں روز مرہ اٹھے بیٹھے نظر پڑتی ہے، کیا کبھی غور کیا؟ کثرت مشاہدے سے قادر مطلق کی قدرت، اس کی بزرگی پر غور و فکر کرنا چھوڑ دیا۔ اب انسانوں کی عادت دیکھو، ان ساری کی ساری آیتوں سے پر غور و فکر نہ کر کر، اپنے رب کو نہ جان کر، نہ پہچان کر، تن آسانی کے ساتھ نفس پرستی کے اندر لگے ہوئے ہیں، گویا اس کو قدرت کے نشانیاں، قدرت کی بزرگی کا احساس ہی نہیں ہوتا، اور جس کو احساس ہوتا ہے اس کے لیے تعلیم بھی۔ کسی اونچے مقام پر چڑھو، تکبیر کہو، اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ وضاحت کر دی گئی، روز قیامت وہ تمام کی تمام چیزیں تمہارے رب کے سامنے گواہی پیش کریں گے کہ اے رب، تیرے اس بندے نے تیری تکبیر، تیری بڑائی، تیری تسبیح، تیری پاکی بیان کی ہے۔ اور جب اترو تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو، الحمدللہ کہو۔ اور کھلے مقام پر جانے کا موقع ملا، نماز کا وقت ہے
تو اپنی جتنی آواز تیز ہو سکتی ہے بلند آواز سے اذان دو، اگرچہ کہ آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہوں۔ یہ آواز چٹان پر، پتھر، زمین، درخت، وہاں کے رہنے والے جن، حیوان، جہاں تک بھی آواز پہنچے گی کل قیامت کے دن تمہارے متعلق تمہاری تائید میں اللہ تعالیٰ کے روبرو گواہی پیش کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اور آواز اونچی کر کر اذان دے دو۔ اب انسان نے کیا کیا، کہاں سے گلا پھاڑوں میں، ایک پھونگا لگا دو، اسپیکر کا ایک لگا لو، اپنی آوازوں کو دبا لیا۔ تو گئے یہ آواز اور زبان بھی ایک خاص مقصد کے لیے دی گئی ہے انسان کو، ورنہ سارے جانوروں کو بھی دیتے تھے، جانوروں کو دیے بھی، جانوروں سے بات کروائی بھی، بوا سے پیغمبروں کے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کس کس کو کیسے زبان دے سکتے ہیں، درخت کو زبان دیے، حیوانوں کو زبان دیے، بات کروا کے بتائے، نبی برحق کی تصدیق کروا کے بتائے، کنکریوں سے کلمہ پڑھوا کے بتائے۔ انسان کو جو زبان دی گئی ہے صرف خاص مقصد کے لیے، ضمن میں دوسری چیزیں ہیں لیکن ضمن والی چیزوں کو اصل سمجھ گیا انسان۔ پھر اور قدرت کے نشانیوں سے ایک اور چیز بتا کر ہے کہ وہی اللہ تعالیٰ جو رات اور دن کو پیدا کیا، بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ رات کو طویل کر دیتے ہیں، اس کے مقابلے میں دن کو چھوٹا، دن کی جگہ رات کو آپ نہیں لا سکتے، پھر دن کو طویل کر دیتے ہیں، رات کو گھٹا دیتے ہیں۔ یہ انسانی طاقت کے باہر ہے۔ اسی طرح نظام شمسی کو قائم کر دیا، سورج اور چاند، جو یہ بڑی چیزیں جو انسان کی زندگی اور اس زندگی میں ہونے والی چیزوں سے منفعت جو ہوتی ہے، اس نظام کو ذکر کر کے اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو سب کے سب ہر چیز جس نظام کے لیے پیدا کیا، جو نظام قاعدے کے ساتھ اس کو مقرر کر دیا، کبھی اس کے خلاف نہیں کرتے، اور انسان دیکھ رہا ہے۔ سال کے فلاں مہینوں میں دن بڑا ہوتا ہے، رات چھوٹی ہوتی ہے۔ اب رات آہستہ آہستہ بڑھنے لگی، دن کا وقت گھٹنے لگا، ادھر صبح کی طرف سے بھی گھٹنے لگا، شام کی طرف سے بھی گھٹنے لگا۔ یہ سب چیزیں ذکر کر کر چیز بتلانا ہے، اصل مقصد انسان کو اپنے رب کے ساتھ جوڑنا ہے، انسان کو انسان کی حقیقت بتانا ہے کہ اس کو یہاں پر ہمیشہ رہنا نہیں ہے، ایک مقصد کی تعمیل تکمیل کے لیے۔ اس کی وضاحت اگلے آنے والی آیت سے۔ سبحان اللہ